السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامنے آ جائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر مسجد میں اپنا فریضہ ادا کرنے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے اور اول وقت میں یہاں پر بیٹھنے کا موقع دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن مجید کی جو 1ویں پارے کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی وہ تلاوت کی ہے میں نے، اس کو سننے کا اللہ تعالیٰ نے موقع مل رہا ہے، دے رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں قرآن مجید کا ایک حرف سننا، ووصى بها واو صاد دو واو صاد یا ہا، ایسی 4-5 حروف ہیں، خالی ووصى بها ایک حرف کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیتے ایک حرف کے بدلے میں، اور جو پوری آیت ہے اس میں کم و بیش تقریباً ایک حساب سے 40 یا 50 حروف ہوں گے، تو اس کو ہمیں جمع کر لے تو بہت سارے نیکیاں ہمارے ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اللہ و رسول کی باتیں سننے کا موقع دے رہا ہے، اور اس میں جمعہ کے وقت میں یہاں پر ہمیں جمع ہونا تو اللہ کے توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ محترم حضرات، اس جمعہ میں خاص طور پر بحث پر جو بات ہے وہ بات کو ہمیں ذہن نشین کرنے کے واسطے، اور وہ بات کو ہمارے دل و دماغ میں بیٹھنے کے واسطے، اور وہ بات کو ہماری تاریخ کہاں سے شروع ہوتی ہے اس کو میں بیان کرنے کا اس جمعہ میں جو عنوان بنایا ہوں، تو سب سے پہلے وہ بات یہ ہے تو وہ اذان ہے، جو شاعر اسلام میں زبردست اس کو ایک اعلان کے طور پر بلایا جاتا ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور انتہا کہاں سے ہو رہی، اور آخر میں تو ہمارے قوم کو ہر طرف سے نشانہ ہی نشانہ، تو پچھلی امتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہمارے پیغمبر کی تاریخ بات کی، تو ان کے دور میں کیا تھا مقابلہ، اور ہمارے جو قومیں گزرے ہیں ہماری تاریخ کیا ہے، اور ان پر کیا کیا تاریخ گزری ہے،
تو مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور اس سے پہلے محترم حضرات، ہم یہ قرآن مجید کی جو آیت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ دو حضرات اپنے بچوں کو جمع کر وصیت کر رہے ہیں اور بات سمجھا رہے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اے میرے بچوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، تمہیں کان کھول کر سن لو، یہ جو دین اسلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ آگے کی قوم کو بتانا ہے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا ہے اور اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے دل و دماغ میں بسانا ہے۔ ویسی ہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کر کہہ رہے ہیں، اے میری اولاد سن لیجئے میری وصیت کو۔ کیا ہے وصیت؟ وصیت یہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام کے واسطے اور دین شعار کے واسطے اور دین پر قربان ہونے کے واسطے ہمیں منتخب کیا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا ہے اور آخری سانس تک وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آخری سانس تک، مرتے دم تک تمہیں مسلمان رہنا ہے، مرتے دم تک تمہیں مسلمان ہو کر دنیا سے جانا ہے۔ اور مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ویسے ہی ہمیں مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ پر ایمان لانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں گواہی دینا کہ یہ آخری نبی ہے اور یہ ان کی امت میں سے ہم ہیں، اور جتنے جو پیغمبر جتنے جو گزرے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کو بھی برحق سمجھنا ہے، ان کی شریعت کو فالو نہیں کرنا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ رہی بات حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بچوں کو نصیحت کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو نہیں ہے، بعض مفسرین نے لکھا ہے ان کے بچوں کے لیے نہیں ہے، پورے امت مسلمہ کے لیے یہ میسج ہے اور ایک بات ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہہ رہے ہیں، پورے امت مسلمہ کو لیے یہی بات ہے کہ وہ آخری دم تک، آخری سانس تک بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور مضبوطی کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے اور دوسروں کو بھی اس کی بات سمجھائے اور قرآن مجید کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے۔ محترم حضرات، ایک پارے سے لے کر اگر اس کی ایک آیت اگر بیان کرنا شروع کر دیا جائے اور اس کا ایک حرف بیان کرنا شروع کر دیا جائے، ہماری زندگیاں ختم ہو سکتے ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی، قرآن مجید کی جو آیات ہے اس کا معنی و مفہوم ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ اور محترم حضرات، ہم سمجھتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یہ 3 یا 4 آیتوں کی یہ جو سورہ ہے یہ اتنا ہی سورہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے دائرے کو قل هو اللہ احد میں رکھا، قل هو اللہ احد کے اندر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل هو اللہ احد، تو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نہ وہ کسی کا رشتہ دار ہے، نہ وہ کسی کا شوہر ہے، نہ وہ کسی کا بیوی ہے، نہ کوئی بچے نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ بے نیاز ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور یہ بیان کر دیا جائے تو ہماری سانسیں ختم ہو جا سکتی ہیں اور ہم سب اٹھ کر جا سکتے ہیں، گھڑیاں بدل سکتی ہیں، کیلنڈر بدل سکتے ہیں، یہ قل هو اللہ احد کی یہ جو معنی مفہوم ختم نہیں ہو سکتا۔ اور محترم
مراد جگہ جگہ پر قرآن مجید کی آیات کو ہمیں ایک معنی مفہوم ہمیں سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، ہمارے اولاد کو سمجھانے کی بھی کوشش کریں۔ اگر ہم تاریخ نہیں سمجھائیں گے اور ہمارا جو تاریخ کے اوراق ہیں وہ کتابیں اٹھا کر ہمیں اپنے قوم کو نہیں سمجھائیں گے تو وہ یہ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے معلوم نہیں، ان کے اولاد کون ہے معلوم نہیں، فاطمہ الزہرا کون ہے وہ بھی معلوم نہیں، حضرت علی کون ہے وہ بھی معلوم نہیں، خلفاء کو ہمیں یاد نہیں کریں گے، اللہ کے نبی کو یاد نہیں کریں گے، ہمارے اولاد کو نہیں بتائیں گے، اس کے بعد کی نسل کو ہمیں کیا بتا کر جائیں گے، اس کے بعد کے نسل کو ہمیں کیا بتا کر جائیں گے۔ اسی لیے محترم حضرات ہمارے نبی کا نام یاد دلائے بچوں کو، اور اس کے بعد سب سے پہلے نبی کون ہے وہ بھی یاد دلائے، سب سے آخر میں کون نبی ہے اور اس کے بعد کوئی نبی آئے گا نہیں یہ بھی یاد دلائے، اور جگہ جگہ پر ہمارا ایمان کا ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، اس کو ہمیں حفاظت سے رکھ لینا چاہیے۔ خاص طور پر کوئی بنگلہ خرید لیا ہے، اس کی اس کی پلاسٹر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کو پینٹ وغیرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، رنگ برنگ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ایمان کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، اس کو ہمیں سنوارنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اس کے سبق کو ہمیں دہرانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں تو مولوی صاحب یہ پچھلی قوم کی آیتیں بتا رہے ہیں، اور مولوی صاحب پچھلے جو نبیوں کے واقعات یہی باتیں بتا رہے ہیں، تو نئی باتیں اور تو کوئی بتاؤ، نئی باتیں کوئی بتانے کی بات نہیں ہے، یہ پرانی ہی باتیں ہیں، ہمارے 1400 سال سے پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر چلے گئے تھے۔ ایک قوم آئے گی ادھر اذانیں ہو جائیں گے اور بستر پر سوئے رہے گی، اور ایک قوم آئے گی ادھر اذانیں ہوگی گنے چنے آئیں گے اللہ کے گھر میں اور نمازیں ادا کریں گے، پھر بھی چلے جائیں گے اور وہ تعداد میں تھوڑی رہیں گے، اور پھر بھی ان کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائیں گے۔ اور محترم حضرات سب سے پہلے اعتراض کرنے والا کوئی غیر نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، اذان پر اعتراض کرنے والا ہمارا قوم ہی کا آدمی ہے۔ اگر اس کا جواب نہیں دیں گے، اعتراض کرنے سے بھی زیادہ مجرم ہو گیا آدمی۔ اگر ادھر اللہ اکبر اذان کا ترجمہ کر رہا ہو، اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، 3 یا 4 مرتبہ کہا جا رہا ہے اللہ اکبر یہ آگے دوہرا رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، میں شہادت دے رہا ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ان پر ہمیں ایمان لا رہے ہیں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کامیابی کو سمیٹ کر نماز میں رکھے ہیں، پوری کامیابی کے تلے کو سمجھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر مسجد کے اندر رکھے ہیں، اور فجر کے اندر جو الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے، اس کا معنی و مفہوم یہ ہے زبردست ہے نماز، زبردست ہے نماز، ہم نیند چھوڑ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، ہمیں نیند چھوڑ کر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور محترم حضرات ہم کیا کہہ رہے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، نہیں ہماری نماز ہماری قائم ہو جائے، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے ادھر ہیں ادھر ہیں، ہمارے کاروبار ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑا مجرم کون ہوگا کہ اذان کے کلمات سن کر نماز کو نہ آئے اور ادھر حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ کہہ رہے ہیں کامیابی کی طرف آ جاؤ، تمہاری کامیابی یہاں پر رکھے ہیں، ہمیں تمہاری کامیابی کو سمیٹ کر نمازوں کے اندر رکھے ہیں، اور اس کو منہ پھیر کر ہمیں جا رہے ہیں۔ ہماری کامیابی تو کھیتی باڑی کے اندر ہے، ہماری کامیابی تو بینک بیلنس کے اندر ہے، ہماری کامیابی تو حسب و نسب کے اندر ہے، ہماری کامیابی تو سب کچھ ہے، ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی کو نماز کے اندر اور روزے کے اندر، زکوٰۃ کے اندر اور ادھر اذان کے جواب کے اندر رکھا ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں آؤ نماز کو، نماز بہتر ہے، نیند بہتر نہیں ہے ہمارے لیے، قبر میں جا کر ہمیشہ کے لیے سونا ہی سونا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد کوئی جاگے گا نہیں، وہاں پر ہمیشہ کے لیے
سلا دیا جائے گا اور قیامت تک سلا دیا جائے گا، اور یہاں پر جاگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر سکون کی نیند دیں گے اور اس کو ہمیں سکون سے سوئیں گے اور سکون سے آرام کی زندگی گزاریں گے۔ اور محترم حضرات، اس کا جواب سن کر نہیں آئے گا، اگر نہیں آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کریں گے اور قیامت تک اس کو سزا دو اور قیامت تک اس کو عذاب کے اندر مبتلا کرو، جہنم کی کھڑکیوں کو کھول دو اس کے قبر کے اندر، ایسا حکم نازل کریں گے۔ اور ادھر حکم نازل کرنے کے بعد محترم حضرات، اور ہم کیا روک سکتے ہیں؟ کون سے اعمال روک سکتے ہیں؟ وہ یہی اعمال ہے، ہمیں دنیا میں اچھے اعمال کریں گے، ہمارے پیٹھ کے پیچھے نہیں، پیٹھ کے پیچھے کہتے ہیں بڑے لوگ، پیٹھ کے پیچھے نہیں ہے، ہمارے سامنے آ جائیں گے اعمال، اور ہمارے اعمال سامنے چلتے ہوئے جائیں گے، اور اس کے بعد ہمارے روشنی بن کر چلیں گے، ہمیں بھی اس کے روشنی کے تلے ہمیں چلتے چلتے جائیں گے، اور اس کا انعام اور اس کا اکرام ہمیں قبر میں سونے کے بعد معلوم ہوگا۔ کاش کے اور 60 سالہ زندگی اور 70 سالہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دے رکھا تو نماز ہی میں گزار دیتا، سجدے ہی میں گزار دیتا، رکوع ہی میں گزار دیتا، قرآن پڑھتے پڑھتے ہی گزار دیتا، اور قرآن کے معنی و مفہوم سمجھتے سمجھتے ہی گزار دیتا زندگی کو، کلمہ پڑھتے پڑھتے گزار دیتا، اور مسجد میں بیٹھتے بیٹھتے تسبیح کرتے کرتے ہی گزار دیتا۔ ایسا کہے گا اور فرشتے کہیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کلا نہیں، اس کے بعد نہیں، زندگی دوبارہ نہیں ملے گی، اور یہاں پر ختم ہو جائے گا، سب فنا ہو جائے گا، میری ذات قائم رہے گی اور میری جلال قائم رہے گی، اور دیکھیں گے میرے جزا کو اور دیکھیں گے میرے سزا کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے اب دیکھو جو دنیا میں نیک اعمال کر رہا تھا اور دیکھو اب جو دنیا میں برے اعمال کر رہا تھا، اس کا سزا اس کا جزا ہمیں دنیا میں دے رکھا تھا، کچھ جھلکیاں بتا رکھے تھے، اور ادھر سیلاب کے ذریعے ہو اور ادھر معاشی کی تنگی کے ذریعے ہو، ادھر بارش زیادہ ہونے کی تنگی کے ذریعے سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا تھا، پھر بھی نہیں سمجھا اور تاریخ کو نہیں پڑھا اور قرآن مجید کی آیات کو نہیں سمجھا اور صحابہ اکرام کے ارشادات کو نہیں سمجھا اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بھی نہیں سمجھا، یوں ہی زندگی گزارتا چلا گیا، تو ہماری زندگی ختم ہونے کے بعد جو قبر کا جو گڑھا ہے اور پہلی منزل ہے، اور اس میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے، کامیابی ہونے کے واسطے جب 5 وقت کی اذانیں ہو جاتی ہیں اور ادھر اذان سن کر اور سب سے پہلے ہمیں اللہ اکبر، اس کے جواب میں اللہ اکبر ہمیں کہنا ہے اور حاضر ہو جاؤں لبیک لبیک کہہ کر ہمیں مسجد میں حاضر ہونا چاہیے، نہ کہ ہم تو الحمدللہ جمعہ کی نماز میں کچا کچ بھر جاتی ہے مسجدیں، اور ہر مسجد کے یہاں پر لے لینا چاہیے پوری باتیں ہمیں مسجد میں، اور ہر مسجدیں بھر جاتے ہیں، اور عصر کی نماز لے دیے اور جو مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز، دوسرے دن کی فجر کی نماز، یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگیاں دے رکھا ہے اب بھی موقع ہے، سجدہ کرنے کا موقع دے رکھا ہے، اس لیے ہمیں وقت آنے سے پہلے ہمیں نمازوں کا سجدہ کر لیجئے، اور وقت آنے سے پہلے ہمیں جتنے ہمارے اوپر نمازیں فرض کیے گئے ہیں اس کو پابندی کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی کوشش کرے، اور دوسروں کو بھی ہدایت دے کہ نماز میں ہی کامیابی ہے، نماز کے علاوہ کچھ کامیابی نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے دین میں اس کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے۔ اور پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر بے نمازی کا جنازہ میرے سامنے رکھ دیا جائے، پورے گاؤں والے مل کر مجھے اصرار کر دیا جائے اس کی جنازے کی نماز پڑھا دیا جائے حضرت، تو میں انکار کر دوں گا، کتنی بڑی بات ہے۔ اور محترم حضرات، آگے جو وقت آئیں گے، اور دیکھیے محترم حضرات، مدارس کو مساجد کو آباد رکھنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہمیں وقت پر اذان ہوتے ہی ہمیں مسجد میں آنے کی کوشش کریں، آباد کریں، مسجدوں کو ویران نہ کریں، آباد کریں گے کل مسجدیں گواہی دے گی، اور جس جگہ پر ہمیں سجدہ کرے رہتے ہیں وہی جگہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
گواہی دے گی اور کل قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن جائے گا، ہمارے لیے جنت میں جانے کا ایک پروانہ مل جائے گا۔ اگر ہمیں نمازیں نہیں پڑھیں گے، یوں ہی ہمارے مساجد کو ویران کر کے چھوڑ دیں گے۔ جگہ جگہ پر دیکھیے اور جگہ جگہ پر آپ بھی سن رہے ہو کہ ہمارے یہاں پر یہ تھا وہ تھا، بلا نہیں بتا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا۔ ہمارے مسلمانوں کی کمی کی وجہ سے، ہماری نمازیوں کی کمی کی وجہ سے بلا بتوں کی باتیں آ رہی ہیں۔ اگر مسجد میں کچا کچ آدمی بھر دیا جائے تو کوئی کس کی بات نہیں چلے گی، اور یہاں پر تعداد میں اگر مسجد کے ساتھ آئیں گے تو ہمیں کسی کے سامنے کچھ بھی نہیں گزرے گا۔ اور اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، ویران نہ کریں۔ اگر ایک مسجد کی بددعا لگ گئی ہے، اگر ایک مسجد کو ویران کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی احد کے پہاڑ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اس کے نامہ عمل میں نیک عمل کیوں نہ ہو، یہی گناہ کی بدولت سے اللہ تبارک و تعالی اس کو جہنم میں ڈھکیلیں گے۔ اس سے پہلے ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں، جب بھی اذانیں ہو جاتی ہیں مسجد کی طرف رخ کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے مدارس کو جو اسلام کے قلعے ہیں اس کو بھی ہمیں آباد کرنے کی کوشش کریں، اور بچوں کو ہمیں صحیح تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ جگہ جگہ پر مدارس قائم ہیں، جگہ جگہ پر عصری تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور دینی تعلیم بھی دیا جا رہا ہے۔ ہمارے کوپل ڈسٹرکٹ کے اندر جو الحمدللہ ایک حافظ صاحب ایسے ہیں جو ادھر حافظ صاحب بن گئے اور ساتھ ہی ساتھ میں سب سے اعلیٰ نمبرات سے کامیاب ہو گئے۔ اور یہ بھی ہونا ہے، یہ بھی ہونا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں تو ہماری زندگی نہیں بنے گی۔ اسی لیے ہمیں کوشش کریں ہمارے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم دینے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں جس بستی میں رہ رہے ہیں اس بستی کا بھی حق ہوتا ہے، اور یہاں پر بھی اردو اسکول قائم ہے۔ الحمدللہ گزشتہ 3 یا 2 خطبے کے اندر بتایا گیا تھا کہ اردو کی اہمیت کے بارے میں، اور بتایا گیا تھا کہ اسلام کے جتنے جو بڑے بڑے کتابیں ہیں عربی کے بعد سب سے زیادہ اردو کے اندر ہے، اس کو اردو پر ہمیں زیادہ توجہ دینے کی کوشش کرے۔ جو وزیر اعظم گزرا ہے گزشتہ جو 10 یا 15 سال پیچھے کا، جو سب سے زبردست اردو پڑھنے والا تھا، برہمن کا پڑھنے والا تھا، اردو لکھنے والا، اور ہمیں کیا کر رہے ہیں، یہ ہماری قومی زبان، یہ ہماری خاص طور پر ہماری مسلمانوں کی زبان نہیں ہے۔ پچھلے دور میں بڑے جو برہمن رہتے تھے وہ بھی زبردست اردو لکھتے تھے، اردو پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں اس کو سمیٹ کر ہمارے قوم کے اندر ڈھکن لیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بچوں کو ہمیں اس سے ہمیں جوڑنے کی کوشش کریں، اور اردو اسکول کے اندر بھی داخلہ کرائیں۔ ایک بچے کو اگر ہمیں گھر کے اندر ایک بچے کو ہمیں داخلہ کرائیں گے، 70 یا 80 بچے وہاں داخلہ پر ہمیں مل جائیں گے۔ اس سے زیادہ کوشش کریں گے ہمارے بچوں کو اردو اسکول میں داخلہ کرنے کی۔ کیا کریں گے بھائی، اردو اسکول پڑھنے والا کیا کدھر چلے گا، ادھر نوکریاں نہیں ملتے، وہ نہیں ملتے، یہ نہیں ملتے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں ہمارا پڑوس جو اسٹیٹ ہے تلنگانہ کے اندر اردو ڈگری پڑھے سوالا دھن تک وہاں پر نوکریاں لیے گئے، اردو پڑھنے والوں کو دھند کر لیے گئے، کیونکہ وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہیں تو سب سے پہلے تیلگو کے بعد اردو کو مادری زبان اور قومی زبان کر اسے جو پاس کر دیے ہیں، اور اس کے بعد اور وہ افراد جو آفیسروں کو ڈھونڈنا گیا، اور ہر آفس میں اردو لکھنے والا، اردو پڑھنے والا ہونا چاہیے، اس لیے وہاں گھر کو جا کر بلا لے کر آ گئے کہ اردو پڑھے والے آؤ، اردو پڑھے والے آؤ، ہمیں تمہیں نوکری دیں گے، ہمیں تمہیں نوکری دیں گے۔ ایسا نہیں، ابوالکلام کون تھے، یہ اردو اسکول پڑھے والے تھے۔ مولانا آزاد کون تھے، جو بڑے بڑے جتنے جو علماء گزرے ہیں، سب سے زبردست یہاں پر ہمارے ہندوستان کے جو گرہ منتری گزرے ہیں، زبردست اردو پڑھے لکھے والے آدمی ہیں، انگریزی نہیں پڑھے، اردو پڑھے لکھے والے تھے۔ اور تاریخ گزری ہے ہماری تاریخ، اسے دہرانے کی بات یہ ہے کہ نہ ڈرے نہ کچھ، کیا بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں اس پر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اور وقت کے یہاں ہیں، یہ باتیں ہیں، وہ باتیں ہیں، ہمارے قوم کو ستایا جا رہا ہے، ہمارے قوم کو یہ بتایا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی کرنے دھرنے کی ذات نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بچانے والے تھے تو کچھ بھی
کرنے والا، کچھ نقصان دینے والا کیا بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں مارنا چاہ رہے ہیں، پوری دنیا سمیٹ کر ہمیں بچانے کی کوشش کرے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں ہمت سے رہیں اور حالات سے ہمیں نمٹنے کی کوشش کریں، سنجیدگی کے ساتھ ہمیں علماء اکرام کی باتیں سنیں اور ہمیں جتنی جو باتیں ہیں اس پر ہمیں عمل کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ادھر ادھر سے واٹس ایپ کے اندر، فیس بک کے اندر ادھر ادھر کے افواہیں پھیلا کر ہمیں ادھر ادھر کی باتیں ہمیں دھیان نہ دیں۔ سب سے پہلے ہمیں مسجد کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کریں، صحابہ اکرام کے جتنے جو واقعات ہیں اس کو ہمیں پڑھنے کی کوشش کریں۔ 2 ہی رکعت تھے جنگ احد کے اندر، جنگ بدر کے اندر قایا نے پکڑ دیا، قائد پکڑ دیا، اور ایک مسواک کی سنت ہے، ایک صحابی رسول مسواک کرنے لگے، سامنے کے دشمن بھاگنے لگے۔ اتنے بڑے بڑے سنتیں رکھ لے کر ہمیں اس پر عمل کرنے کے بجائے دوسروں پر عمل نہ کریں کہ ہمارے اسلام کی جتنی جو شعار ہیں اس کو ہمیں سینے سے لگانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن دکھائیں گے، ساتھ فرعون تھا موسیٰ کو پیدا کرے، نمرود تھا اور ادھر ابراہیم کو پیدا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہارون تھا، قارون تھا، سب تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر تمام کے نبیوں کو پالے، پرورش کرے اور دین کو آگے بڑھائے، اور آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے امت میں ہم پیدا ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھی موقع دے رہا ہے سجدہ ریز ہونے کے واسطے، اور اس لیے ہمیں اس زندگی کو ہمیں غنیمت جان کر ہمیں نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرے، شریعت کو ہمیں سینے سے لگانے کی کوشش کرے، اور جتنی جو سنتیں ہیں ہمیں اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھ لیں۔